میں آپ کی تعلیمات سنتی رہتی ہوں اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حیا اصل میں مرد اور عورت کی نگاہ میں ہونی چاہیے، اور میں اس بات پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور اسلام کے دوسرے احکامات کو بھی میں فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں یورپ کے ایک ایسے ملک میں رہتی ہوں جہاں مسلمان بہت کم ہیں اور یہاں کا جو کلچر ہے وہ کافی مختلف ہے۔ میں یہاں ماڈرن ڈریسنگ بھی کرتی ہوں، جیسے مطلب پینٹس، چھوٹی شرٹس یا فراکس وغیرہ پہنتی ہوں، لیکن میں اتنے ریویلنگ کپڑے نہیں پہنتی جو کہ یہاں پر بہت نارمل سمجھے جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں اس ایک لباس سوشلی نارمل ہو جس کو آپ معروف کے مطابق کہتے ہیں، اور میرا بالکل بھی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، کسی کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نمائش کرے یا کسی بھی صورت میں وہ اس کا بے حیائی ہو، تو اللہ کے نزدیک یہ غلط ہے یا معروف کا تصور معاشرے کے مطابق بدلتا رہتا ہے؟ اور معاشرے میں ہمارے کلچر میں اس چیز کو اتنا اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا واقعی دین میں بھی اتنی دی جاتی ہے یا ہمارا کلچر ہی اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے؟ دین نے اس بات کو اس طرح نہیں بیان کیا جیسے ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ سورہ نور میں احکام پڑھ لیجئے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی تعبیر بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی اندیشے کی جگہ جو کسی کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ چھپا کر رکھا جائے۔ تو اس میں آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی اس ہدایت کو سامنے رکھ کر اپنے لیے کس لباس کا انتخاب کریں۔ کسی خاص لباس کا پابند نہیں کیا گیا۔ لباس تو وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، مختلف معاشروں میں مختلف لباس پہنے جاتے ہیں۔ عربوں کا اپنا ایک لباس ہے، عجم کے اپنے لباس ہیں، مغربی دنیا کے اپنے لباس ہیں۔ تو لباس میں کیا لباس آپ نے پہننا ہے یہ اہم نہیں ہے، حفظ فروج اصل چیز ہے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت، ان کو ڈھانپ کر رکھنا۔ ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ لباس باحیا ہو، شائستہ ہو، وہ جسم کے خط و خال کی نمائش کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ بات ہے، بنیادی بات، اس کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد آپ اپنے رب کے سامنے جواب دیں، جو بھی آپ کے نزدیک بہتر طریقہ ہو وہ اختیار کر لیجئے۔ دوسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی زینتوں کو غیر محرموں کے سامنے نمایاں نہ کیا جائے۔ اس میں دو متعین ہدایات دے دی گئی ہیں، یہ کہ خواتین جب غیر محرموں سے بات کرنی ہو تو اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر ڈال لیں، اس لیے کہ جو سینے کے زیورات ہیں یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اسی طرح دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر پاؤں میں کوئی زیور پہنے ہوئے ہے تو پاؤں زمین پر مارنے سے اجتناب کریں۔ بس قرآن مجید یہاں ختم کر دیتا ہے بات کو۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے کیا لباس منتخب کرنا ہے، کیا چیزیں پہننی ہیں، آپ کے علاقے کا معروف کیا ہے، اس میں آپ آزاد ہیں۔ اس میں جو چیز بھی مناسب ہو اس کو اختیار کر لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ در حقیقت آداب ہیں مرد و زن کے اختلاط کے، اور بڑی اچھی نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اصل احکام وہ ہیں جن کو ہم پر فرض کیا گیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے۔ اسی طرح سے برتر اخلاقی اصول ہیں جن کی پابندی کرنی ہے۔ تو جو اصل چیزیں ہیں جن میں حرمت حلت ہے، جن میں فرض و واجب ہے، ان پر اپنی توجہ مرکوز رکھیے۔ ان چیزوں کو میں نے اصول میں بیان کر دیا، ان کو عملاً کیا صورت دینی ہے وہ آپ کی ثوابدید ہے، آپ جس طرح چاہے دے لیں۔